Nothing impossible in this world. Everything is possible. जिस दिन ये लफ्ज़ बना था इम्पॉसिबल, उस दिन से ही दुनिया में बिगाड़ शुरू हुआ है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है. पॉसिबिलिटी जो है वो मोहताज है आपके हौसले की, आपकी हिम्मत की और आपकी डिटर्मिनेशन की. जिस दिन आप डिटरमाइन हो गए आपको कामयाब होने से, और आपको पॉसिबल करने में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर गुड. आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है. इसके बाद इंशाल्लाह ताला जब आप इस दुनिया में निकलोगे ना कोई काम करने के लिए, तो आप समझोगे और आप इस चीज़ को सोचोगे कि इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, इफ़ वन कैन डू यू कैन डू, इफ़ वन कैन डू अदर कैन मस्ट डू इट. सो क्योंकि एक बंदा अगर कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. जो पतंग है ना, पतंग जब पतंग उड़ती है, हर पतंग नीचे ज़मीन में गिरती है, कचरे में गिरती है, दबती है, मिट के मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसने कभी तो उड़ान भरी थी ना. जब बसंत आती है तो एक ऐसी पतंग आती है कि जो कि सबको काट के रख देती है. उसने अपना एक नाम बनाया होता है, एक मकाम बनाया था. हम सब ने भी मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाना है, लेकिन उससे पहले हमें मकाम बनाना है, आसमान में उड़ के दिखाना है, ताकि हमें भी कोई पहचाने. मैं आपको एक इम्पॉसिबल की बात बताऊं. यहाँ जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, मैंने ये कस्टर्ड बनाया है. इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊं, कितनी फेलियर है इसके अंदर. आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ. मैं यहाँ ट्राइफल बना रही थी, और क्या हुआ था, मेरे कस्टर्ड का जो ग्रीन कलर का मैं बना रही थी, और बनाते बनाते क्या हुआ कि कस्टर्ड थोड़ा पड़ गया और दूध बहुत पतला था अभी. फिर मैंने जब जिससे मंगवाया ना, वो मेरे उससे जो मिला कलर वो बहुत डार्क येलो मैंगो कलर का था ना. तो जब मैंने इसमें ग्रीन में ऐड किया, तो इतना गंदा कलर हो गया, इतना ऑकवर्ड कि नज़रों को ही अच्छा नहीं लग रहा था. अच्छा, अब मैंने क्या किया, मामा बड़ी सी पैनिक हो गई कि अब क्या होगा, उनके सामने कैसे रखेंगे, और वो ना बहुत ज़्यादा घबरा गई. लेकिन मजाक कर रही थी कि उनके आगे हम रखेंगे तो वो तो कहेंगे, बाजी ये क्या हो गया, आपने गलती से तो नहीं कोई चीज़ हमारे सामने रख दी, ये जहर तो उठा लें, ये वो है. मतलब ना मजाक भी करें, साथ परेशान भी हो कि अब क्या करें. अच्छा, मैंने उन्हें कहा है दैट डोंट बी फियर, रबे से लाइक घबराना नहीं है, एवरी सिचुएशन का सलूशन है, और उसको हम बेटर करके अब प्रेजेंट करेंगे, फिक्र ना किए करें. हमने क्या किया ना, जहाँ मैंने एक क्रीम का पैकेट डालना था, मैंने 2 से ढाई पैकेट डाले. एक तो उसके टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार हो गया कि मैं आपको बताऊँ, मैंने इतनी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है. उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसकी हुई है, इस मीठे की, जिसके अंदर हमें ब्लंडर्स फेस करने पड़े थे. यानी कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. अब मैं भी पैनिक हो जाती, है अल्लाह मम्मा ये तो थिक हो गया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई थी, और ऊपर से इसका कलर ऐसा था कि अल्लाह अकबर. अब मैंने उसमें क्रीम जब ऐड की, इसकी कंसिस्टेंसी भी क्रीमी हो गई, इसका टेस्ट यमी हो गया, एंड इसका कलर इतना लाइटर हो गया, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है. आज थी मेरी सिस्टर की रिंग सेरेमनी, तो गेस्ट आ रहे थे उसके ससुराल वाले ना. तो बताना मैं ये चाह रही थी कि अगर कोई भी आपसे ब्लंडर हो जाता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है, तो उस टाइम पैनिक नहीं होना. मैंने आपको बताया है ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. बस आपको थोड़ी देर रिलैक्स होना है और सोचना है कि इसका क्या बेटर रिजल्ट हो सकता है. सो जो चीज़ मैंने इतनी चीज़ें बनाई, आगे आपको नज़र आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसकी हुई, जिसमें हमें इतने ज़्यादा ब्लंडर फेस करने पड़े थे, तो वो मीठा सबको पसंद आया था. तो बस इसी तरीके से आपने लाइफ में हारना कभी नहीं है. ऊंच नीच आ जाती है, ऐसे मौके आ जाते हैं कि जब आपको समझ नहीं आती कि अब क्या करें, लेकिन 1 मिनट के लिए गहरा सांस लीजिए और सोचिए कि अब हम इसका हल कैसे तलाश कर सकते हैं. तो उस चीज़ के लिए आप उसका सोल्यूशन तैयार करें, ना कि आप परेशान होकर बैठ जाएं कि नहीं हमसे नहीं होगा, आपसे होगा. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. हैरी एंड्रयू का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे वो. अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 1 मील का जो फासला है, 1 मील पैदल दौड़ना, इसका फासला दौड़ के कोई भी 4 मिनट से कम के टाइम में पूरा नहीं कर सकता. 4 मिनट से ऊपर लग सकते हैं, पैदल दौड़ के 1 मील को क्रॉस करना 4 मिनट से मतलब कम के फासले में कोई नहीं कर सकता है. ये बात आग की तरह फैल गई, न्यूज़ हर तरफ फैल गई, बहुत लोगों ने ट्राई किया, किसी से नहीं हुआ. रॉजर बेनिस्टर रॉजर बेनिस्टर ने ये बात नहीं सुनी थी. रॉजर बेनिस्टर बेवकूफ़ निकले, उन्होंने सुना ही नहीं था कि हैरी एंड्रयू ने क्या कहा. रॉजर बेनिस्टर निकल पड़े, 1 मील का फासला 4 मिनट के कम मतलब टाइम में
3 منٹ اور کچھ سیکنڈز کے اندر اندر فاصلہ کور کر کے انہوں نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا. ہیری اینڈریو کا جب انہوں نے ریکارڈ توڑا تو لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے, کیونکہ لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اتنے بڑے کوچ نے, اولمپک کا جو کوچ ہے اس نے یہ اگر آرڈر دیا ہے, یہ بات کی ہے تو یہ سچ ہے. تو لوگ جاتے تھے دوڑنے, ہار کے آ جاتے تھے, ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی. لیکن راجر بینسٹر جس نے بات نہیں سنی تھی وہ کر دکھایا. اس کے بعد ایک لڑکا تھا چھوٹا اسکول کا, وہ جم ریون, اس نے کیا کیا, راجر بینسٹر کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. کیونکہ اب لوگوں نے کہا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. If one can do, I can do. سو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. ایک اور لڑکے کی کہانی سناتی ہوں. ایک لڑکا تھا جو کہ اسکول میں اس کا لیٹر آیا, اس کی ماں کو لیٹر آیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ ذہین ہے, اس کو ہم لوگ کے اسکول میں اتنی کوالیفیکیشن نہیں, اتنے لائق اساتذہ ہی نہیں ہیں جو اس بچے کو پڑھا سکیں, کیونکہ آپ کا بچہ تو بہت زیادہ لائق ہے, بہت ذہین ہے. یہ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارے اسکول سے خط آیا ہے. پھر بڑا ہو کے وہ لڑکا, اس کی ماں نے اس کی پرورش کی, اس کی ماں نے اس کو پڑھایا, خود کسی اسکول میں نہیں بھیجا, خود پڑھایا, اور وہ سائنٹسٹ بن گیا. جب وہ سائنٹسٹ بن گیا, ایک دن ایسا ہوا, اس کی ماں تو نہیں رہی, جب وہ بڑا ہوا تو وہ لیٹر اس کو کسی دراز میں سے پڑا ہوا ملا. جب اس نے وہ لیٹر پڑھا تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, جو ماں نے پڑھا تھا اس کا سارا الٹ لکھا ہوا تھا, اور لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بہت نالائق ہے, ہمارے اسکول میں تو اس کی پڑھائی ممکن نہیں, ہمارے دوسرے بچوں کا یہ ماحول خراب کرتا ہے, نالائق ہے, اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا, زندگی بھر یہ نہیں پڑھ پائے گا, کچھ نہیں بن پائے گا, اس کو یہاں سے لے جائیے. اگر ماں ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتی تو کیا وہ آج سائنٹسٹ ہوتا؟ نہیں نا. اس نے ماں کی بات کو سنا اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آج وہ سائنٹسٹ بن گیا. یہ سنی سنائی باتیں نہیں, یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں. اچھا, ایک دفعہ ایسا تھا کہ بہت اونچا ٹاور تھا. ایک بندے نے کہا کوئی بھی اس پہ چڑھ کے نہیں, مطلب بلندی کو نہیں چھو سکتا, اس اوپر تک جو چڑھ کے دکھا دے گا وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا. بہت سے لوگوں نے کوشش کی, جیسے ہی اوپر جاتے تھے انہیں یہ آتا تھا نہیں میں نہیں کر سکتا, نیچے آ جاتے تھے. پھر ایک گیا, اس نے کہا نہیں یہ تو کسی سے بھی نہیں ہوا, میں کیسے کر سکتا ہوں, ڈر کے نیچے آ گیا. ایک لڑکا بچہ تھا, اوپر ٹاپ تک پہنچ گیا. جب نیچے آئے لوگوں نے اسے اٹھا لیا, سب نے بڑے خوشی ہوا, تم نے کیسے کر لیا, کیا مطلب تم نے بات ہی, مطلب کیا ہوا نا کہ تم نے سب کو دیکھا, کوئی بھی نہیں کر پا رہا اور تم آرام سے پٹک سے اوپر چڑھ گئے. اس کی ماں نے کہا کہ یہ سن نہیں سکتا. اس نے وہ بات نہیں سنی تھی کہ یہاں بہت اونچائی ہے, کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا, یہ بہت مشکل کام ہے. اس نے یہ سنا ہی نہیں تھا, اس کے لیے یہ چیز امپاسبل کیسے ہو سکتی ہے. جب اس نے سنا ہی نہیں یہ لفظ, جب اس نے امپاسبل کا لفظ ہی نہیں سنا تو اس کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے. اس کو کہا بھائی یہاں پہ اوپر جانا ہے, وہ چڑھ گیا, کیونکہ اس نے تو یہ بات ہی نہیں سنی, اس کے کان ہی ٹھیک نہیں ہے, اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ امپاسبل ہے, اس نے پاسبل کر کے دکھایا. آپ لوگ جب یہ سن لیتے ہو نا لوگوں سے کہ تم نہیں کر سکتے, آپ کو چاہیے کہ اس کے منہ پہ کہو کہ تم نہیں کر سکتے, اسے شٹ اپ کال دیجیے, اسے کہیے تم نہیں کر سکتے, میں تو کر سکتا ہوں, اور کر کے دکھائیے. آپ کوے کے کان میں کہو تم نہیں اٹھ سکتے, مارے گا چپیڑ اور کہے گا شٹ اپ. وہ کر سکتا ہے, وہ اٹھ سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہوا میں اتنا وزنی طیارہ اڑ سکتا؟ امپاسبل لگتا ہے سوچ کے, لیکن آج جہاز اڑ رہے ہیں, کتنے کتنے من وزن لے کے اڑ رہے ہیں. تو کیا یہ امپاسبل نہیں تھا؟ کر کے دکھایا, انسان نے پاسبل کیا نا. تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کو امپاسبل کر کے بیٹھے ہوئے, اس اللہ پہ یقین نہیں جس نے آپ کی ساری دنیا کی کائنات کو بنایا ہے. کہتے ہیں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ممکن ناممکن تو تمہاری سوچ ہے, تم سچے دل سے مانگ کے دکھاؤ, کچھ بھی امپاسبل ہے ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ہاں کون سی چیز امپاسبل ہے؟ نتھنگ. اس دنیا میں کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے, تو وہ تو پھر مالک ہے خدا, ہمارا سب کا مالک ہے, وہاں تو کچھ امپاسبل نہیں ہے. تو مانگو تو دل سے مانگو, اور کوئی ہے تو پاسبل ہے. ہاں دیر ہو سکتی ہے, اندیر نہیں ہے. بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کیجیے, اپنے اندر کو صحیح کیجیے. Each and everything is possible. ٹیچر نے کلاس میں کہا بچوں کو کہ یہ کویسچن ہے,
ہے بہت ٹف. ابھی تک تو کسی سے نہیں ہوا سالو. کل جو بچہ کر کے آئے گا میں اسے مانوں گی. اب آپ لوگوں کا یہی ہوم ورک ہے, یہ کویشچن ہے, اس کو سالو کر کے لائیے گا. اب سارے بچے آئے ہیں, سب کا ٹیچر نے ہوم ورک چیک کیا, کسی سے نہیں ہوا. سب سے پوچھا کیوں نہیں ہوا, ٹیچر ٹف بہت تھا نہیں ہو سکا. ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب ایک بچہ تھا, اس نے بالکل ٹھیک کیا, 10/10 لیے. سارے حیران, بچے حیران, ٹیچر بھی حیران, تم نے کیسے سالو کر لیا؟ کیا تم نے میری بات کو غور سے نہیں سنا تھا کہ یہ تو کسی سے نہیں ہو پائے گا؟ کہہ رہا سوری ٹیچر, کل میں سویا ہوا تھا جس ٹائم آپ نے یہ کویشچن دیا, میں نے ایک بچے کی کاپی سے نوٹ کیا تھا تو میں کر لایا ہوں, میں نے آپ کی بات نہیں سنی, سوری. کہتی ہے واہ ویل ڈن, جس کے کانوں تک یہ بات نہیں گئی تم نہیں کر سکتے. اسے پھر کیا ڈر, اور کچھ یہ سن کے پھر بھی پاسبل کر کے دکھاتے ہیں, تو یہ ہے جذبہ. تو بس کسی کی سننے کا نہیں, خواب دیکھنے چاہیے, خواب, بڑے سے بڑا خواب, کیونکہ خواب دیکھنے اور سوچنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا, کوئی پیسہ نہیں لگتا. جب تک خواب دیکھو گے نہیں پورے کیسے ہوں گے؟ جو قدم نہیں اٹھاتا اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے. اور اگر خواب پورے نہیں ہوئے نا تو ابھی ڈرنے کا نہیں, لرننگ تو ہو ہی جاتی ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پہ ہو, تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ٹوٹو ٹوٹ کے اٹھو پھر اٹھو, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. سنا تو ہوگا آپ نے یہ شعر. جو فیل ہوتے ہیں نا وہی تو پھر کامیاب ہوتے ہیں, کہ جس نے کبھی فیلئر کا شکل ہی نہیں دیکھی ہے تو پھر وہ سکسیس کی اور بلندیوں کو جو ہے نا وہ پہچان ہی نہیں سکتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جو پاگل ہے نا وہی دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں. سمجھدار تو صرف سوچتا ہی رہ جاتا ہے, پاگل جو ہے وہ کارنامے کر جاتے ہیں. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, ہنسیں گے, آپ پہ تانے کسیں گے. کسنے دیجئے, خوش ہوئیے گا کہ ہم اس قابل ہیں کہ لوگ ہم پہ تانے کس رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاسبل کر کے دکھائیں گے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو کا آپ نے انجوائے کیا ہوگا, اور کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ ضرور سیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا. اگر ایک بھی ویڈیو کو ایک بھی لفظ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے, اور مزید ویڈیو کے لیے چینل کو کیجئے سبسکرائب, اور یہ جو گھنٹی بنی ہے اس کو دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.